نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین اعظام، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر مسلمانوں کو ایک خاص پیغام دیا ہے، وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ پاک یہ فیصلہ کر چکے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ گویا شرک کے سارے دروازے اللہ پاک بند کر چکے۔ اور دوسرا حکم جو اس کے بعد ہے اور اس کا مقام بھی اس کے بعد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بالوالدین احسان، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ احسان لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ادائیگی حقوق تو کرنا ہی ہے، ادائیگی حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر احسان بھی کرنا ہے، جو ادائیگی حقوق سے اوپر کی چیز ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے بطور تمہید کے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کے دونوں تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف بھی مت کہنا اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا مت۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بڑھاپے میں عام طور پر آدمی کی طبیعت کے اندر جھنجھلاہٹ اور روکھاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس جھنجھلاہٹ اور روکھاپن میں آدمی بعض وقت اپنی اولاد کو کوئی بھاری بات بھی کہہ دیتا ہے، تو جواب میں یہ نہ ہو کہ تم ان سے ترکی بترکی بات کرو، بلکہ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم ان سے اف بھی مت کہو اور انہیں ڈانٹو ڈپٹو مت، اور بلکہ اور حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ان کی سختی کے باوجود، ان کے روکھاپن کے باوجود نرم بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم محبت کے بازو ان کے سامنے پھیلا دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرو اور محبت کے بازو ان کے سامنے پھیلا دو، اور ان کے لیے پھر دعائیں بھی کرو کہ یا اللہ، جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر میرے بچپن کے اندر رحم کیا، مجھ سے محبت کی، اے اللہ آپ بھی ان کے اوپر رحم فرمائیں اور ان سے محبت فرمائیں۔ تو ایک بات اور ہمارے سمجھ میں آتی ہے یہ آخر کے دعا یہ کلمہ سے، کہ زندگی میں تو آپ ان کے ساتھ احترام کا اور محبت کا اور نرمی کا معاملہ کرو گے ہی، اگر ان میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی تمہارے سامنے موت آ جائے تو موت کے بعد ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کرو گے، اس لیے کہ دعاؤں کا سلسلہ جیسے زندگی میں ہوتا ہے ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ موت کے بعد ہوتا ہے۔ اور اگلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، آپ ہمیں اکبر الکبائر ضرور بتائیں۔ قال، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اکبر الکبائر میں سب سے نمبر 1 کبیرہ گناہ وہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو اکبر الکبائر کے فوراً بعد جس کا نمبر ہے وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ محترم حضرات، ہمیں غور کرنے کی جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اکبر الکبائر میں پہلا نمبر جو دے رہے ہیں وہ شرک کے لیے دے رہے ہیں، جو واقعی اکبر الکبائر ہے، اور اس کے معاً بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو ادائیگی شکر کے اندر بھی اللہ کے بعد دوسرا نمبر اس کے ماں باپ کا رکھا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس اور آ کر کے عرض کیا من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ عرض کیا ثم من، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا ثم من، آپ نے پھر کہا امک، تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار کہا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ اگر ہم پورے مضمون کو اوپر غور کریں تو 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک باللہ کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ اس کے والدین، پھر والدین کے اندر سب سے زیادہ جو حسن سلوک کے مستحق ہے وہ اس کی ماں، پھر ماں، پھر ماں، اس کے بعد باپ۔ علماء نے اس کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اگر حسن سلوک کے 4 مقام ہم رکھیں تو شروع کے 3 ماں کے لیے ہیں اور چوتھا اس کے باپ کے لیے۔ اور آخری بات، ماں باپ اگر کسی کی زندگی میں اس کے سامنے ہی دنیا سے چلے جائے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا دروازہ اللہ پاک نے اس کے بعد بھی کھولا ہوا ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے ان کی مغفرت کا سوال کریں۔ تو حسن سلوک جس طریقے سے ان کی زندگی میں ہے، حسن سلوک ان کے بعد بھی برابر چلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔